السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، آپ دیکھ رہے ہیں پرکچے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ارمغان اکسی میرے اور آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹوڈے پاکستان پر۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے ہفتے کی سب سے جو افسوسناک خبر تھی وہ یہی تھی کہ مریم صفدر کی دادی اور میاں شہباز شریف میاں نواز شریف کی جو والدہ محترمہ ہیں شمیم اختر، وہ انتقال کر گئی۔ لیکن اس سے بھی بڑی افسوسناک اور مضحکہ خیز جو خبر تھی اور بات تھی وہ یہ تھی کہ مریم صفدر نے اپنی دادی کی وفات کے ساتھ ہی اس وفات پہ اور اس میت پہ سیاست شروع کر دی۔ کہا یہ جاتا ہے بعد میں کہ جو پی ٹی آئی ہے یا دوسری پارٹیاں جو ہیں وہ وفات پہ یا بیماری پہ جو ہے سیاست کرتی ہیں، لیکن آغاز یہ خود کرتے ہیں۔ جب بھی کسی مضحکہ خیزی کا آغاز ہوا کسی کی وفات پہ یا کسی کی بیماری پہ تو شریف خاندان کے اندر سے ہوا ہے۔ شریف خاندان کی جو پارٹی ہے، سیاسی پارٹی ہے، نون لیگ جسے کہا جاتا ہے، اس کے اندر سے آغاز ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد دوسروں کو کہا جاتا ہے کہ وہ بیماری پہ سیاست کرتے ہیں، کسی کی وفات پہ سیاست کرتے ہیں۔ اور اس دفعہ تو مریم صفدر نے اپنے گھر کی کسی وفات پہ بڑے ہی مضحکہ خیز انداز میں جو ہے سیاست شروع کی۔ بیان یہ دیا کہ کسی حکومتی اہلکار میں، کسی حکومتی بندے میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہوئی کہ مجھے میری دادی کی وفات کی اطلاع کر دیتا۔ جلسے آپ کر رہی ہیں، سیاست آپ کر رہی ہیں، گھر میں آپ خود بھی بتا رہی ہیں کہ میری جو دادی ہے ان کی حالت پچھلے 24 گھنٹے سے بہت زیادہ سیریس تھی، تو جلسے آپ پھر بھی کر رہی تھی۔ تو خیر سیاست کرنی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مریم صفدر صاحبہ کو کسی حکومتی اہلکار کے یا حکومت کے کہنے پہ ہی کوئی اطلاع ملتی ہے یا اطلاع ملنی چاہیے تھی، تو حکومت جو ہے کورونا کے بارے میں پیٹ پیٹ کے ان کو تمام سیاسی پارٹیوں کو بشمول مریم صفدر اور نواز شریف، شہباز شریف اور ان کی جو پارٹی ہے نون لیگ، ان کو اطلاع دے رہے ہیں کہ کورونا بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ تو کیا اس اطلاع کا کوئی ان پہ اثر ہوا ہے؟ بڑی سیریس اطلاع ہے جو پوری دنیا جو ہے پورے ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے، جو وبا، اس کے بارے میں ان کو بار بار جو ہے حکومت دے رہی ہے۔ اس پہ انہوں نے بالکل جو ہے کان نہیں دھرے اور ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگی۔ ابھی اس بیان کی مضحکہ خیزی سوشل میڈیا پہ جاری تھی۔ ابھی یہ خبر ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی کہ مریم صفدر نے ابھی 1 یا 2 دن پہلے ایک اور بڑا مضحکہ خیز بیان دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ جیل میں مجھے چوہوں کا بچا ہوا کھانا دیا جاتا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ انہوں نے ایک دن بھی جیل کا کھانا کھایا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے پہلی بار یہ پوری قوم کو پتہ چلا ہے اور پوری دنیا میں پتہ چلا ہے کہ ہمارے پاکستان کی جیلوں میں چوہے بھی قیدی ہوتے ہیں۔ مطلب چوہے قیدی تھے، ان کو کھانا دیا جاتا تھا چوہوں کو، تو وہ بچاتے تھے نا۔ مطلب چوہوں کو کھانا دیا جاتا تھا جیل میں، اور وہ چوہوں کا بچا ہوا کھانا جو ہے، جو چوہے بچاتے تھے کھانا، جو جیل کی انتظامیہ چوہوں کو دیتی تھی کھانا، جیل میں جو قیدی چوہے تھے ان کو جو دیا جاتا تھا وہ بچاتے تھے، تو وہ مریم کو دیا جاتا تھا۔ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے جھوٹ ان کا خاندانی اور سیاسی شیوا ہے۔ سیاسی شیوا اس طرح سے کہ ان کے جو بڑے سینئر لیڈر ہیں نون لیگ کے، آسن اقبال، انہوں نے مریم کی دادی کی وفات کے اگلے دن شکر گڑھ میں اپنے علاقے میں جو ہے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا، کیا کہتے ہیں وہ پہلے ذرا سن لیجئے، پہلے سنتے ہیں۔ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تھا تو تب وہ جنرل مشرف کے انتقام کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تھا تو تب وہ جنرل مشرف کے انتقام کا نشانہ بنے ہوئے تھے، اور آج وہ اس نئے انتقام کی سیاست کا سامنا کر رہے ہیں جب ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا ہے۔ جی، تو آپ نے دیکھا کہ آسن اقبال صاحب کیا فرما رہے تھے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ جھوٹ جو ہے ان کا وہ سیاسی شیوا ہے، اور جھوٹ بھی ایسے ایسے بولتے ہیں کہ جو پکڑے بھی جاتے ہیں۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب جھوٹ پکڑے جاتے ہیں تو جھوٹ پکڑے جانے پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ سب سے زیادہ تکلیف اور افسوسناک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ پکڑے جانے پہ ذرا شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ جب ان کے والد جو کا انتقال ہوا تھا، میاں شریف صاحب کا، نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف کے والد جو ہیں، اور جو مریم صفدر کے جو دادا ہیں ان کا انتقال ہوا، تو اس وقت جو ہے مشرف، پرویز مشرف کے انتقام کا نشانہ تھے، اور وہ جو ہے ان کو کفن دفن میں شامل نہیں ہو سکے تھے۔ حالانکہ یہ آن ریکارڈ بات ہے کہ جنرل مشرف کی حکومت نے اس وقت کے جو پاکستان کے سفیر تھے سعودیہ میں، ان کو جو ہے کہا تھا کہ ان کے گھر جائیں، اور وہ ان کے گھر گیا، اور سفیر نے جا کے ان کو کہا کہ جو ہے مشرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان کے کفن دفن کے لیے کوئی 1 ہفتے 10 دن کے لیے آنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آ جائیں پاکستان۔ تو انہوں نے یہ کہہ کے انکار کر دیا تھا کہ ہمیں زیادہ دن کی اجازت دی جائے، مہینے کی، 2 مہینے کی اجازت مانگی تھی انہوں نے، جو مشرف نے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا 1 ہفتہ یا 10 دن کی آپ کو مہلت دی جاتی ہے، آ جائیں۔ تو یہ خود نہیں آئے تھے۔ خیر آگے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کس قدر گھٹیا انداز میں اور کس قدر نیچ اور گرے ہوئے طریقے سے ان کے جو کارکن ہیں نون لیگ کے، وہ اس چیز کا دفاع کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، جو میاں نواز شریف اپنی والدہ کے کفن دفن میں شامل نہیں ہو رہے، ان کے بچے اپنی والدہ کے کفن دفن میں شامل نہیں ہوئے تھے، تو اس کا دفاع کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ عمران خان کی والدہ کے بارے میں انتہائی گھٹیا انداز میں، گرے ہوئے انداز میں اور نیچ حرکتیں کر کے، نیچ جو ہے پروپیگنڈا کر کے، اور گرا ہوا گندا گھٹیا غلیظ میں کہہ سکتا ہوں اسے، کہ پروپیگنڈا کر کے جو ہے سوشل میڈیا پہ دفاع کر رہے ہیں
کہ جب عمران خان کی والدہ شوکت خانم کا انتقال ہوا تھا تو یہ شہزادہ بھی جو ہے کرکٹ کھیل رہا تھا، یہ بھی اپنی والدہ کے کفن دفن میں شامل نہیں ہوا تھا، حالانکہ یہ جھوٹ ہے نہ تو کیونکہ عمران خان کا تو ریکارڈ جو ہے نا وہ موجود ہے، یہ ڈگا شبہ تو ہے نہیں کسی سے کہ ریکارڈ چیک نہ کیا جا سکے کہ کن دنوں میں وہ کرکٹ کھیل رہے تھے، کن تاریخوں میں کرکٹ دنیا، کیونکہ انٹرنیشنل پلیئر تھا وہ، کسی گلی محلے کا پلیئر تو نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو ان کا تو سارا عالمی ریکارڈ پہ موجود ہے۔ تو ڈیٹ موجود ہے کہ 29 دسمبر 1985 کو ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، عمران خان کی والدہ کا، اور وہ اپنے والدہ کی جو ہے جنازے میں کفن دفن میں خود شریک تھے، جو ہے اخبار کا تراشا بھی موجود ہے ہمارے پاس، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے والد کے کفن دفن میں خود شامل ہوئے تھے، ان کی بھی تصویریں موجود ہیں اس دور کی بھی۔ تو 1985 میں خیر وہ بلیک اینڈ وائٹ دور تھا، نہ کیمرے تھے اتنے، نہ سوشل میڈیا کا دور تھا کہ اخبار ہی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، نہ موبائل تھے کیمروں والے ہر بندے کے پاس، تو اخبار کا تراشا موجود ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور یہ 100+10% شیور بات ہے کہ وہ اپنی والدہ کے کفن دفن میں شامل ہوئے تھے۔ عمران خان اپنی والدہ کی وفات کے دنوں میں کوئی کاؤنٹی نہیں کھیل رہے تھے، کوئی میچ نہیں کھیل رہے تھے۔ ان کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ 5 دسمبر 1985 کو اپنی والدہ کی وفات سے تقریباً 20 دن پہلے انہوں نے ایک میچ کھیلا۔ اس کے بعد اپنی والدہ کی وفات کے بعد 29 دسمبر 1985 کو ان کی والدہ کی وفات ہوئی، تو اس کے بعد جو اگلا میچ انہوں نے کھیلا وہ 2 مارچ 1986 کو کھیلا، ون ڈے میچ تھا وہ کھیلا۔ بہرحال جو ہے جھوٹ، ایک جھوٹ، دوسرا جھوٹ، تیسرا جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، اور جھوٹ پر جھوٹ کا دفاع کرنے کے لیے پھر دوسروں پہ کیچڑ اچھالتے ہیں اور اس طرح غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں۔ ایسا سیاسی کلچر، گندا اور گھٹیا کلچر جو ہے ڈیولپ کر دیا ہے، اسپریڈ کر دیا ہے معاشرے میں، کہ ان کے جو کارکن ہیں وہ بھی جانتے بوجھتے ہوئے ان کے جھوٹ کا دفاع کرتے ہیں، ان کے جھوٹ کا دفاع کرنے کے لیے غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں، گندی گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں۔ اب آگے آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اپوزیشن آخر سیاسی جلسے جلوسوں سے باز کیوں نہیں آ رہی، اپوزیشن آخر جو ہے چاہتی کیا ہے، اپوزیشن کا ٹارگٹ کیا ہے۔ پیارے پاکستانیوں، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اور ہمارے سیاسی جو ورکر ہیں، سیاسی کارکن ہیں، جو ووٹر سپورٹر ہیں تمام پارٹیوں کے، اگر ان میں سے بھی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، اگر حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں، عمران خان ہے، ان کے ساتھ جو ان کے وزیر مشیر ہیں، ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، تو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آخر اپوزیشن چاہتی کیا ہے، اپوزیشن کا ٹارگٹ کیا ہے، وہ اچیو کیا کرنا چاہ رہی ہے، میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ جب پہلی لہر آئی کورونا کی تو عمران خان واحد بندہ تھا پاکستان کے سیاستدانوں میں جو یہ کہتا تھا کہ میں مکمل لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہتا ملک میں، کیونکہ مکمل لاک ڈاؤن کرنے سے ملک کا جو عام آدمی ہے، غریب آدمی ہے، متوسط طبقہ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوگا، عام آدمی کے گھر میں چولہا بجھ جائے گا، کاروباری زندگی جو ہے تھوڑا بہت چلتے رہنا چاہیے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی جو پوری دنیا میں جو متعارف کرائی، اس کا سہرا عمران خان کے سہرا ہے۔ اب ان کو تکلیف یہ بھی ہے کہ جتنی جو پہلی لہر کورونا کی آئی اس میں جس کامیابی سے عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت نکلی، اس کی تعریف پوری دنیا میں ہو رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں جو ہے ورلڈ اکنامک فورم جو ہے ادھر بھی اس کو مانا گیا ہے، اور ایک دن انہوں نے اسپیشلی پاکستان کے لیے رکھ دیا کہ پاکستان نے جس طرح اس وبا کو ہینڈل کیا اور جس طرح کم سے کم معاشی نقصان اٹھایا اور کم سے کم جو ہے یہاں پہ لوگ ان کی ہلاکتیں ہوئیں، ان سے تعریف بھی برداشت نہیں ہو رہی۔ اب یہ چاہتے کیا ہیں؟ اس وقت جو ہے عمران خان کہہ رہا تھا کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، اور یہ تمام سیاسی پارٹیوں نے زبردستی اس کو پریشرائز کیا، ہر طرف سے سندھ کے وزیر اعلیٰ نے، سندھ کی حکومت نے، نون لیگ نے ہر طرف سے پریشرائز کر کے مکمل لاک ڈاؤن کرنے پہ عمران خان کو مجبور کر دیا، اور آخر کار ہوا وہی جو ان کی سازش تھی، جو یہ چاہتے تھے، جو ان کا ٹارگٹ تھا اپوزیشن کا، تمام پارٹیوں کا، کہ لاک ڈاؤن لگے گا، عام آدمی کی زندگی جو ہے ابتر ہو جائے گی، عام آدمی کا چولہا بجھ جائے گا، غریب آدمی ذلیل ہوگا، خوار ہوگا، بھوکا مرے گا، تو گالیاں جو ہیں عمران خان کو پڑیں گی کیونکہ وزیر اعظم عمران خان ہے۔ تو پیارے پاکستانیوں، ابھی بھی اپوزیشن کا جو ٹارگٹ ہے وہ یہی ہے کہ پورے پاکستان میں مکمل لاک ڈاؤن کیا جائے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جہالت پھیلائی ہے پچھلے 30-40 سال میں، عوام کو تعلیم سے دور رکھا ہے، عوام میں تعلیم عام نہیں ہونے دی، تو جاہلیت جو ہے عروج پہ ہے، پروان چڑھی ہوئی ہے ہمارے ملک میں۔ تو لاک ڈاؤن ہم کل لگوائیں گے، پورے مکمل لاک ڈاؤن پورے ملک میں، لیکن عوام جو ہے گالیاں عمران خان کو دے گی۔ حالانکہ عوام کو نظر بھی آئے گا، ابھی آنے والے چند دنوں میں آپ کو واضح نظر آئے گا، میں آپ کو کچھ بیان بھی سنواتا ہوں کچھ ایک دو لوگوں کے، کہ جو جن کی باتوں سے یہ مکمل صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن چاہ رہے ہیں۔ اگر تو پاکستانیوں کی جانیں بچانی ہے، اس کے لیے پھر حکومت نے کچھ عمل کرنے ہیں، وہ عمل حکومت کرنے سے قاصر ہے، بے بس ہے یا غیر فعال ہے۔ جی ہمارا نقطہ نظر بالکل وہی ہے جو آج سے 6 ماہ پہلے یا 7 ماہ پہلے تھا، کہ اگر یہ سنجیدہ ہے معاملہ، جہاں پاکستانیوں کی، میرے بھائیوں اور بہنوں کی جانوں کا معاملہ ہے، پھر لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، لاک ڈاؤن ہونا چاہیے،
लॉक डाउन होना चाहिए। ये चाह रहे हैं मुकम्मल लॉकडाउन हो, पूरा मुल्क बंद हो जाए। जो है तारीफें हो रही थी। सबसे पहली बात यह कि जो जलसे ये कर रहे हैं ना, जो जलसे ये करना चाह रहे हैं और जो कर भी रहे हैं और जो इन्होंने करना भी, आप देखें बिलावल को जो है कोरोना हो गया, वो घर में बैठ गया। प्यारे पाकिस्तानियों, आपको एक बात बताऊं, ये जो सियासतदान, ये जो 11 पार्टियां मिलकर जलसे जुलूस कर रही हैं ना, इनमें से अगर किसी को कोरोना हो जाता है ना, तो यकीन करें इनके पास बड़ा पैसा है, इनको अपने पैसे पे मान भी बड़ा है। और आपको भी पता है कि जो अवाम में खबर भी है, जो मीडिया पे भी चल चुकी है, सोशल मीडिया पे, कि जो एग्जैक्ट जो है अच्छा करता है ना, कोरोना के मरीज़ की हालत बिल्कुल ठीक कर देता है और मरीज़ को वबा से निकाल देता है, तो वो जो इंजेक्शन है ना 3-4 लाख 5 लाख का मिलता है। तो आपका क्या ख्याल है कि 3-4 लाख 5 लाख इनके लिए कोई बड़ी बात है? इनको तो 3-4 करोड़ का भी इंजेक्शन लगवाना पड़े, ये जो टॉप लेवल के सियासतदान है, टॉप लीडरशिप है जो 11 पार्टियों की, तो ये तो लगवा लेंगे। लेकिन आप इनके जलसों में जाएंगे तो आपको जो है 3-4 लाख का इंजेक्शन भी नहीं लगवा सकते, आप ये करोड़ों का भी लगवा सकते हैं और आप 3-4 लाख का भी नहीं लगवा सकते। और अफसोस का मकाम ये होगा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये जलसों में जाते हैं, अगर ये मुल्तान वाला जलसा और दूसरे जलसे ये कैंसिल नहीं करते, आवाम जाती है, तो महीने के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के बाद मुल्क की ये हालत होगी कि ये लोग जो है ना, लेकिन अफसोस पता क्या होगा मुझे? अफसोस फिर यही होगा कि जाएंगे ये खुद, कोरोना फैलेगा जलसों में इनके अपने लीडरों की वजह से, इनके अपने अपोजिशन की पार्टियों के सियासतदानों की वजह से, लेकिन गालियां फिर ये इमरान खान को देंगे जब अस्पतालों में बेड नहीं मिलेगा, जब वेंटिलेटर नहीं मिलेगा, जब मरीज आखिरी सांसों पे होंगे, तो मरीज और इनके लवाहकीन जो है ना, गालियां फिर इमरान खान को देंगे। ये काबिल अफसोस बात ये होगी। तो अपोजिशन का जो लुब्बे लबाब है ना, अपोजिशन जो चाहती है, अपोजिशन का जो टारगेट है ना, वो इस बार फिर जो है वो लॉकडाउन है कि मुकम्मल लॉकडाउन हो। आइंदा चंद दिनों में सुनेंगे भी, अपोजिशन के जितने सियासतदान हैं, जितने लीडरशिप है इनकी जो टॉप लेवल की, इनको सुनेंगे और ये कहेंगे कि अगर इमरान खान चाहता है कि हम अपने जलसे कैंसिल करें, अगर इमरान खान चाहता है कि हम जलसे ना करें, तो पूरे मुल्क को बंद करे, पूरे मुल्क का कारोबार बंद करे, पूरे मुल्क का कारोबार ज़िंदगी बंद करे। मैंने ये भी सुना पिछले 1-2 दिनों में बाद सियासतदानों ने टीवी पे बैठ के कहा कि कारोबारी ज़िंदगी जो है चलता रहे, तो हम से अपने जलसे ना करें। तो प्यारे पाकिस्तानियों, ये जो जलसे हैं ना, ये साबित कर रही है, इनकी अपनी बातें साबित कर रही हैं कि ये जो जलसे जुलूस है ना, ये इनका कारोबार है, ये कौम की खिदमत नहीं है। वो कह रहे हैं कि इमरान खान कह रहा है कि बाकी कारोबार चलते रहने चाहिए, लेकिन हमारा कारोबार बंद हो जाए। तो सियासत तो हमारा कारोबार है, जलसे जुलूस तो हमारा कारोबार है, इसी से हमने कमाया सारी ज़िंदगी, इसी से हमने कमा कमा के बाहर जो है जो जायदादों के ढेर लगाए हैं। तो असल में इनकी प्रॉब्लम यह है कि हमारा कारोबार बंद हो और बाकी कारोबार खुल रहे। हालांकि इमरान खान की पूरी कोशिश है, इमरान खान की आखिरी वक्त तक, पिछले लहर में भी और इस लहर में भी, वबा की जो दूसरी लहर है, इसमें भी यही कोशिश है कि पूरा मुल्क बंद ना करना पड़े, आम आदमी का जो चूल्हा है वो बुझने ना पाए, आम आदमी का घर जो है उसमें रोटी रोजी चलती रहे और आम आदमी का कारोबार चलता रहे। लेकिन इन सियासतदानों को अपने कारोबार की है कि हमारा कारोबार बंद और बाकी कारोबार चले। जान से ज्यादा अहम रोजगार है, अगर जान से ज्यादा अहम कारोबार है, तो हमारा भी ये